ان کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے معاویہ کے کہ یہ کاتب وحی تھے۔ جب اللہ کی طرف سے کوئی وحی نازل ہوتی، میرے آقا کی ایک جماعت تھی، ان کو حکم فرماتے کہ یہ اللہ کا کلام اترا ہے، لکھ لو۔ ان میں حضرت علی بھی تھے، کاتبین وحی میں سے دیگر غلامان نبوت بھی تھے، ان میں سے ایک حضرت سیدنا امیر معاویہ بھی تھے۔ ماشاءاللہ میری بات تم سمجھ رہے ہو؟ اس لیے میں جمعہ کہیں نہیں دیتا اور آپ سے باتیں کھل کے کرتا ہوں۔ تورات لکھی لکھائی آئی، تورات موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پر، لکھی ہوئی تورات لے آئے۔ نقطے پہ غور کرنا، انجیل لکھی لکھائی آئی، زبور لکھی لکھائی آئی، لیکن قرآن اللہ نے لکھا ہوا نہیں بھیجا۔ قرآن آیا جبرائیل کی معرفت سید الکونین کے قلب اطہر پر، اور پھر میرے محبوب سناتے گئے، غلامان نبوت لکھتے گئے۔ بولو سبحان اللہ۔ ایک نقطہ ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھنا، تورات، انجیل، زبور، لیکن قرآن لکھا ہوا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو حضور سے پہلے اپنے نبیوں پر تو اعتماد تھا، لیکن شاید نبی کے ان ساتھیوں پر اتنا اعتماد نہیں تھا۔ کتاب دی پیغمبر کو، لیکن لکھی ہوئی نہیں۔ خدا کو اپنے نبیوں پر تو اعتماد تھا، شاید وہ اعتماد ان نبیوں کے ساتھیوں پر نہیں تھا، لیکن جب حضور کا نمبر آیا، اللہ نے فرمایا اب لکھوانے کی کوئی ضرورت نہیں، میرا مصطفیٰ تیری زبان پر بھی اعتماد ہے، تیرے یاروں کے ہاتھوں پر بھی اعتماد ہے۔ قرآن خدا کا، زبان مصطفیٰ کی، لکھنے والا علی المرتضیٰ، لکھنے والا عبد الرحمن ابن عوف، لکھنے والے زید بن ثابت، لکھنے والے جناب معاویہ۔ میرے محبوب کے کاتبین وحی میں سے ایک نام حضرت معاویہ کا ہے۔